بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور اللہ عز و جل خود صدقات اپنے دست قدرت میں لیتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو قبول کرتا اور اس پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پاکیزہ مال سے صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال کے سوا قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، خواہ وہ ایک کھجور ہو۔ پھر وہ صدقہ رحمان عز و جل کے دست قدرت میں بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ پہاڑ سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح تم میں سے کوئی شخص گھوڑے یا اونٹ کے بچے کو پالتا ہے، یعنی جس طرح ہم کسی جانور کو پالیں اور وہ بڑا ہوتا رہتا ہے، ہمارے لیے منافع ہوتا ہے، اسی طرح اگر ہم رب عز و جل کی بارگاہ میں اپنے پاکیزہ مال سے ایک کھجور بھی صدقہ کر دیں، ادا کر دیں، تو وہ رب عز و جل کے پاس اتنا بڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ پہاڑ سے بھی زیادہ۔ یاد رہے کہ حدیث پاک میں مذکورہ دائیں ہاتھ سے جسم والا دائیں ہاتھ مراد نہیں، بلکہ یہ متشابہات میں سے ہے، جس کا معنی وہی ہے جو اللہ عز و جل کی شایان شان ہے۔ یہی ہم جب کہتے ہیں کہ رب عز و جل اپنے دائیں ہاتھ میں قبول فرماتا ہے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ عز و جل جسم سے پاک ہے۔ کوئی رب عز و جل کے لیے جسم مانے تو وہ بندہ گمراہ ہے، کیونکہ اللہ عز و جل ہم جیسا نہیں۔ رب نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، رب کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا سوائے حضور علیہ السلام کے۔ نیز اس حدیث پاک میں ان لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے جو سود اور رشوت وغیرہ کی حرام آمدنی سے صدقات و خیرات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں مال دے رہا ہے، اس لیے ہم غریبوں کی بھلائی اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے میں اس مال کو خرچ کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اس حدیث پاک میں بڑی عبرت ہے۔ چنانچہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص گناہ کے ذریعے مال حاصل کر کے اس سے صلہ رحمی کرتا یا صدقہ کرتا یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سب کو جمع کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں وہ شخص تعجب میں نہ ڈالے جس نے حرام مال کمایا، کیونکہ اگر وہ اس مال کو رائے خدا میں خرچ کرے یا اسے صدقہ کرے تو وہ قبول نہ کیا جائے گا، اور اگر اسے چھوڑ دے تو اس میں برکت نہیں دی جائے گی، اور اس میں اسے کچھ بچ جائے تو یہ جہنم کی طرف اس کا ذخیرہ ہوگا۔ توب الی اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں مال حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور رزق حلال میں سے خوب اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔